الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کی طرف اپنے تمام معاملات لوٹا دو. ہر مسئلہ کا حل اللہ رب العزت کی فرمودات اور احکامات میں تلاش کرو، کیونکہ فاطر السماوات والارض، اللہ کی ذات ہی ہے، کوئی اور نہیں. وہ اللہ ہے، خود اللہ بذات خود بنفس نفیس. اللہ کی ذات ہی ہے وہ ذات کہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے اپنے علم، قدرت اور حکمت کے ساتھ. کیسا بنائے، کیوں بنائے، کس سے مل کر بنائے، سب اس کے اپنی مرضی. تن تنہا خود فیصلہ کرنے والا، تن تنہا خود پیدا کرنے والا، اور تن تنہا اس کو سنبھالنے والا. اور پھر مخلوقات کی بات، جعل لکم من انفسکم ازواجا. اے بنی آدم، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جو فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم. اسی آدم سے، ایک جان سے، ایک انسان سے سلسلہ شروع، اور فرمایا کہ اسی انسان سے پھر اس کی شریکی زندگی بنا دی، تاکہ انسان اس کو بھی اپنا حصہ سمجھ لے. جی ہاں، یہ مرد اور عورت دونوں ایک ہیں، تخلیقی اعتبار میں ایک جان سے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں. دونوں کو اکٹھا کر لو گے تو ایک جان بن جائے گی، ایک جان. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے پیدا فرما لیا. اے انسان، تمہارے لیے شریک زندگی. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور حیوانات سے بھی اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنا لیے. وہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکور و اناث، مذکر و مؤنث بنا دیے، نر اور مادہ بنا دیے. اور پھر یذرأکم فیہ، اسی رستے سے اللہ رب العزت تمہارے بھی نسل بڑھاتے ہیں، اور ان حیوانات کی بھی نسل بڑھاتے ہیں جو قدم قدم پر آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ان کی گوشت، ان کی پوست، ان کی ہڈیاں، حتیٰ کہ ان حیوانات کی بول و براز کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. بہترین کھاد ان سے بنتی ہے جو پھر زمین میں ڈال کر کے آپ کے لیے بہترین قسم کے خوراک پیدا کر دیتے ہیں.
یاد رکھیے، لیس کمثلہ شیء، چیزیں تو بہت ہیں لیکن کوئی چیز ایسی نہیں بنی جو اللہ جیسا ہو، جس کو اللہ رب العزت جیسی ایک حیثیت مل جائے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز کائنات میں اللہ رب العزت جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے لیے تنہائی اور اکیلا پن پسند فرمایا ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ ذات مکمل سن لیتا ہے ہر ایک کی ہر طرح کی آواز، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ مخلوق ایک چیونٹی تاریک راتوں میں ایک تاریک پتھر پر، وہی بھی اللہ اس کی آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں مکمل، اور دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ چیونٹی کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ مفت میں اپنے آپ کو پریشان کر دیا ہے بنی آدم، مفت میں اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے غیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، ان کے سامنے جا کر اپنی عزت اور حیثیت خاک میں ملانے پر اس ذات سے قریب رہو کہ چاہے اس سے دور بھی رہو پھر بھی روزی تو وہی دیتا ہے، تم خود بھی اسی کی ملک ہو، اور پوری کائنات جہاں کہیں بھی جاؤ گے اسی کی چیزوں کو استعمال کرو گے بنی آدم، اسی کی زمین پر رینگو گے، چاہے وہ امریکہ ہو یا مشرق بعید ہو یا آپ کی کسی غریب اور لاوارث ملک ہو، زمین اس کی، ہوا اس کی، فضا اس کی، پانی اس کی، کانا دانا اناج سب کچھ اس کی، اس سے کھاؤ اور بندگی کرو یا کھاؤ اور نعوذ باللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور ذرہ ذرہ کو بھی مکمل دیکھنے والی ذات، جس طرح اللہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا، جس طرح اللہ دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، نہ اپنی ذات میں اس جیسا کوئی ہے، نہ صفات میں اور نہ اختیارات اور طاقت میں، چاہے تو اس کے لشکر آپ کو کہیں بھی پکڑ سکتے ہیں، جہاں انسان ہے جہاں کہیں بھی ہے، کوئی لشکر کی دور سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا اس کے دشمن ہو سکتا ہے، زمین ہو سکتا ہے، آسمان ہو سکتا ہے، بارش ہو سکتا ہے، سورج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے ہاتھ و اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے سلطنت اور ملکیت اور اختیارات۔ یہ چابی کے معنی میں، چابی دراصل اختیار ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کھول دے، جب چاہے بند کر۔ لہو مقالید السماوات، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی، ملکیت کے ساتھ اختیار بھی، کس کو کیا دے، کس کو کیا نہ دے، کتنا دے، کتنا نہ دے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، چاہے کسی کے لیے رزق و روزی کو فراخ و فراوان فرما دے، اور کسی کے لیے چاہے محدود مقدار میں کر دے۔ بغیر رزق و روزی کی تو کوئی نہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ، اور وہ زیادہ کم ہونا بھی امتحانات ہیں اللہ کی طرف سے۔ اپنے کوشش میں انسان کوتاہی نہ کرے، جائز کوشش میں لگے رہے، بالکل حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے ہر طرح کی جائز محنت کی ہر انسان کو اجازت ہے، لیکن ناجائز نہیں۔ جائز محنت میں پھر کسی کے زیادہ کسی کے کم، لیکن جو روزی انسان کو حلال طریقے سے ملتی ہے وہ اسے اللہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اور پھر صبر اور شکر کے بھی مراحل ہیں، کثرت والے شکر کر کے ضعیفوں کے ہاتھ
پکڑ لیں، ان کے کام آ جائیں، اور جن کی نسبتاً روزی بہت زیادہ نہیں ہے وہ کم پر صبر کریں، قناعت کریں، اپنے خرچ اخراجات غیر ضروری طور پر کنٹرول کریں، چل جائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ مہربان ذات ہر چیز پر بھرپور انداز میں باخبر ہے، جاننے والا ہے، کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، کس کی کم ہے تو کم ہونے میں کا سبب کیا ہے، زیادہ ہے تو زیادہ ہونے کے سبب کیا ہے، اس کی زیادہ کی جائے تو کیا ہوگا، اس کی کم کی جائے تو کیا ہوگا۔ وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز پر وہ ذرہ ذرہ کو جاننے والا اور باخبر ذات ہے۔ تو اس لیے جو اس کے معاملات ہیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہیں، انسان اپنی بندگی سے اس کے قرب حاصل کرے، انسان اس کی بندگی سے اپنے آپ کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ اللہ کے رحمتوں کے صحیح مستحق بن جائے۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہی میرے اور آپ کے قیمتی اثاثے ہوتے ہیں اس دنیا میں رہنے اور آخرت میں قائم و دائمی زندگی گزارنے کے لیے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔